السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 475، سورہ یوسف، آیت 24 تا 25، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ تو اس عورت نے کہا، کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ہمت، اس عورت نے ارادہ کیا، بھی اس کا یعنی یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، بِهَا اس کا، لولا ان رآ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اس نے دیکھ لی، برہانہ دلیل، ربی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح، لنصرفا تاکہ ہم پھیر دیں، انہو اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہو بے شک وہ یعنی یوسف، من عبادنا المخلصین ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبقا، اور وہ دونوں دوڑے، البابا دروازے کو، وقدت، اور اس نے پھاڑ دی یعنی اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ اس کی قمیص یعنی یوسف کی، من دبرن پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پایا، سیدہا عورت کے خاوند کو، لدا نزدیک، البابا دروازے کے۔ قالت اس عورت نے کہا، ما جزاء کیا سزا ہے، من اس کی جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ کا تیری بیوی کے ساتھ، سوءً برائی کا یعنی بدکاری زنا کا، الا سوائے ان اس کے کہ یوس جانا وہ قید کر لیا جائے، او یا عذاب سزا، علیم دردناک۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، بلا شبہ عزیز مصر کی بیوی جس کا مفسرین نے نام زلیخا ذکر کیا، قرآن و سنت میں یہ نام نہیں آیا، وہ جو بھی تھی اور جو بھی اس کا نام رہا،
اس عورت نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب یوسف کے ساتھ برائی کرنی ہے، یوسف سے زنا کا ارتکاب کروانا ہے، یوسف کے ساتھ بدفعلی کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف پیارے یوسف کا یہ معاملہ تھا علیہ السلام کہ یوسف بھی ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ تک نہ کیا۔ برائی کرنا تو پیغمبر کے لیے بہت دور کی بات ہے، پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام نے زنا کا ارادہ کوئی نہیں کیا۔ عورت پورا ارادہ بھی کر چکی تھی اور اس کے لیے وہ پوری طرح تیاری بھی کر چکی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ، غلام کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کر لیا اور اس کے لیے پوری طرح تیار بھی ہو چکی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، وہ پاک دامن تھے، پاک دامن رہے۔ تو بھائیو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی گناہ کا، بدکاری بدفعلی کا ارادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل میں برائی کرنا، زنا کرنا۔ عام بندہ بعض دفعہ ارادہ کرتا ہے مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ کوئی نہیں پہناتا، اور بعض دفعہ بندہ بے حیائی، بدفعلی، زنا، برائی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا دیتا ہے، مطلب پریکٹیکل میں گناہ اور بدفعلی کر بھی لیتا ہے۔ تو پیغمبروں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہیں، اللہ کے مخلصین بندے ہیں، چن لیے گئے بندے ہیں، جنہوں نے نہ کبھی برائی کا ارادہ کیا اور نہ کبھی برائی کا پریکٹیکل میں ارتکاب کیا۔ عزیز مصر کی بیوی جو برائی کا ارادہ بھی کر چکی تھی اور اس کے لیے پوری طرح تیاری بھی کر چکی تھی۔ اس قسم کی گندی عورتیں، بری عورتیں، ساری عورتیں نہیں، اس میں سے خواتین اسلام، مومنات، صالحات، وہ پاک دامن عورتیں، وہ مبرہ ہیں اور پاک ہیں، لیکن گندی عورتیں کیا ہیں؟ گندی عورتیں وہ شیطان کی خالہ ہے۔ گندی عورت کون ہے؟ وہ شیطان کی خالہ ہے۔ جیسے اسکول کے سبق میں پڑھا تھا، بلی شیر کی خالہ، شیر نے بلی سے سارے گر سیکھ لیے، بلی نے بھی اپنے بھانجے شیر کو سب کے سب گر سکھا دیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شیر بڑا بھوکا تھا، اب شیر بھوک مارے مجبوراً اپنی خالہ اماں کو کھانے کے لیے دوڑا، کوئی اور نہیں ملا تو اس نے کہا چلو آج یہی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو بلی جھٹ سے فوراً سے درخت پہ چڑھ گئی، اب شیر درخت پہ نہیں چڑھ سکتا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ شیر نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جی آپ نے مجھے سارے گر سکھائے مگر یہ گر تو نہیں سکھایا۔ بلی کہنے لگی بانجے اگر یہ گر بھی سکھا دیتی تو آج اپنی جان کیسے بچاتی؟ کون سا گر؟ درخت پہ چڑھنے کا گر۔ تو جیسے بلی شیر کی خالہ، گندی بے حیا بدکارہ عورت وہ شیطان کی خالہ ہے۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی اور برائی کے ارتکاب کا ارادہ کر لیا اور ارادے کے لیے پوری تیاری بھی کر لی، مگر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نہ تو برائی کا ارادہ کیا نہ پریکٹیکل میں جو ہے وہ انہوں نے برائی کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ یہ انبیاء علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلصین بندوں میں سے ہوتے ہیں، وہ بندے کہ جن کو اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالی کے چنے ہوئے بندے، ایسے بندے کہ جن کا انتخاب کر لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا
کہ وہ نہ تو کبھی برائی کا ارادہ کرنے والے اور نہ کبھی برائی کا ارتکاب کرنے والے، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ اس عورت نے ارادہ کر لیا، اور اگر جناب یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ اب یہ دلیل کیا تھی، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت نہیں۔ مفسرین نے اس میں بہت سارے جو ہے وہ اقوال ضرور ذکر کیے ہیں۔ وہ کیا دلیل تھی وہ اللہ آپ جانتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، اور بے شک یوسف ہمارے خالص کیے ہوئے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب جب یہ ہو گیا، ارادہ ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو جناب یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے۔ یہ عزیز مصر کی بیوی، ارادہ بھی پورا، تیاری بھی پوری، اور تیاری یہ تھی کہ اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ جناب یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ لیجئے کہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مالکن برائی کا ارادہ کیے ہوئے ہے، تو بند دروازوں کی طرف جناب یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے۔ حالانکہ دروازے تو بند تھے، جب بند تھے تو اپنے آپ کھلتے کیسے؟ برائی سے بھاگنا یہ بھاگنے والے کا کام، بچا لینا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام۔ اس لیے جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھاگ پڑے اور دروازے کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو بھاگنا کام تھا جناب یوسف علیہ السلام کا، اور بند دروازوں کو کھول دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا کام۔ اب جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پیچھے سے جناب یوسف علیہ السلام کو پکڑا، لیکن پیغمبر کی سپیڈ تو پھر سپیڈ ہوتی ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام قمیض پھٹ گئی مگر وہ پھر بھی دوڑتے چلے گئے، اور جب دروازہ کھول کے باہر نکلے تو عزیز مصر دروازے پر موجود تھے۔ اب اس عورت، مکار عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو اب میرا راز کھلنے والا ہے، تو یہاں اپنے خامن کو سامنے موجود پا کر اب یہ عورت پینترا بدلتی ہے، اب یہ عورت چال بدلتی ہے۔ پہلے کیا چال چلی کہ دروازوں کے اندر اندر جناب یوسف کو لے گئی اور برائی کی دعوت دی۔ جب یہاں ناکام ہوئی، یوسف کو پیچھے سے پکڑا کہ دروازے سے باہر نہ جانے پائے، لیکن قمیض پھٹ گئی مگر جناب یوسف علیہ السلام پھر بھی باہر نکل آئے۔ اب یہاں دیکھا کہ سامنے تو عزیز مصر موجود، خاوند میاں موجود ہیں، تو یہاں عورت نے پھر پینترا بدلا۔ بلی شیر کی خالہ، عورت گندی عورتیں، گندی عورت شیطان کی خالہ۔ تو یہاں پھر اس عورت نے پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ اس بندے کو کیا سزا ہو جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، زنا کا ارادہ کر چکا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے ہیک چور تے دوجا چترا، یعنی چوری سینہ زوری، چور کوتوال کو ڈانٹے، یا چوری اور ہوشیاری۔ تو یہ الزام اور جرم جناب یوسف علیہ السلام پر لگاتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ تو میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، میرا ریپ یا بلاత్కాر کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کہا کہ اسے قید کر دو یا اسے کوئی عبرتناک دردناک سزا سے دوچار کرو۔ اپنا جرم جناب یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر مزید یہ کہ خود جج بھی بن گئی اور سزا کی تجویز بھی کر دی کہ ایسے شخص کو یا تو قید کیا جائے یا پھر جو ہے وہ اسے کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ تو بھائیو، اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑا مشکل معاملہ پیش آیا۔
پیارے یوسف بے گناہ بھی ہیں، زنا جیسی تہمت کا الزام بھی لگ گیا اور جج نے قید خانے یا عبرتناک سزا بھی سنا دی۔ اب کیا بنے گا؟ بے گناہ شخص پر جرم بھی آ گیا اور سزا بھی تجویز ہو گئی، اور جناب یوسف علیہ السلام کی صفائی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک عورت ہی کی بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ بیچاری سچ کہہ رہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔